اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین مثال ہے ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے والوں کو فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کی راہ میں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں کمثلی اس مثال جیسی ہے حبتن ایک دانہ انبتت جو اگاتا ہے سات سنابلہ 7 بالیں ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں فی کل سنبلاتن پھر ہر بال میں جو بالی یہ ٹہنی ہوتی ہے اس میں مئات 100 حباتا 100 دانہ ہو واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے الذین وہ لوگ جو ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی میں سبیل راستے میں اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں ثم پھر لا یتبعون جو نہیں خرچ کرتے ماں جو انفقو جو خرچ کرتے ہیں اس میں احسان نہیں جتلاتے مننا احسان والا اذن اور دکھ یعنی کہ ایسا خرچ کرتے ہیں جس کے کرنے کے بعد جو انفاق کرنے کے بعد جو تبینوں میں اتباع نہیں کرتے پیچھا نہیں کرتے یعنی کہ احسان جتلا کر والا اذن اور دکھ دے کر لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر اندہ پاس ربی ربہم ان کے رب کے پاس ہے والا خوفون ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا علیہم ان پر والا اور نہ ہم وہ یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے قولن بات معروف اچھی بات کرنا و مغفراتن اور معاف کر دینا خیرن زیادہ بہتر ہے من صدقاتن صدقہ دینے سے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے ایسی اچھی بات کی جائے اور یتبعوہا اذن یا اس کے بعد صدقہ دے کر اس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کر لیں واللہ اللہ تعالیٰ غنی غنی ہے حلیم حلم والا ہے اس میں بتایا جائے آیت کریمہ کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتے ہیں لیکن اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے یعنی جب یہ یقین ہو کہ یہاں 1 درہم خرچ کرنے سے 700 درہم ملیں گے تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا جو بصد خوشی اپنا سارا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگا دے گا اللہ جو غنی و حمید ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی دیا کرتا ہے لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے مالک کے بے پایہ خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے میرے کریم میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا اس مولا کریم کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب کریم پر زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمانے کے ذرائع میں سے بہت باعزت ذریعہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو اور زراعت فروز کفایہ سے ہے اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبراً کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے 700 گنا تک فصل برداشت کیا جا سکتا ہے دوسری قومیں اس میدان میں سبقت لیے جا رہی ہیں اور ہم اتنے کچھ کرنے سے بھی عاجز ہیں خلیفہ معتضد نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی اور حضرت نے اسے ہاتھ پکڑایا اور فرمایا اسے پکڑ لو کیونکہ یہی زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں یعنی خرچ بھی اللہ کے راستہ میں ہو اور اسی کے لیے ہو تب اجر کی توقع ہے اور اگر خرچ کے بعد احسان جتانا یا ستانا شروع کر دیا تو اللہ کے نزدیک اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دیے رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حضرت عثمان رضی اللہ
کے حق میں ایسی دعا نکلی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جتنا ناز کریں بجا ہے اور جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا، اے اللہ عثمان رضی اللہ کے آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا۔ بعض کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر احسان جتلاتے ہیں، طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی کمینہ حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو خندہ پیشانی سے بات کرنا اور کسی کی سخت کلامی وغیرہ سے درگزر کرنا بہت بہتر ہے۔ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری سیرت سنور جائے۔ اگر چند ٹکے دے کر تم میں نخوت پیدا ہو گئی ہے تو اس طرح تو سیرت اور بگڑ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے، اور اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔